رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ تشریح: اس حدیث کا عنوان سے تعلق اس طرح ہے کہ پہلی حدیث میں نزول وحی کی جگہ کا تعین تھا کہ وحی کا آغاز غار حرا میں ہوا، اور اس حدیث میں ابتدائی وحی کا وقت بتایا گیا ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس سے وحی کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کسی معمولی چیز کے لیے زمان و امکان کا تعین نہیں کیا جاتا، بلکہ اس قسم کا اہتمام کسی اہم اور بلند پایا چیز ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ سخاوت کسی کے سوال کرنے پر دل کے نرم ہونے کی وجہ سے کوئی چیز دینے کا نام ہے، جبکہ جاوید کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس کے لیے مناسب ہو اس کے مانگے بغیر ہی اسے دے ڈالنا۔ بعض نے اس کا فرق یہ کیا ہے کہ سخاوت کا مطلب کچھ دے دینا اور کچھ اپنے لیے رکھ لینا ہے، جبکہ جود کے معنی یہ ہے کہ زیادہ دے دینا اور تھوڑا بہت اپنے لیے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جوید النواس تھے، کیونکہ یہ ہر شخص کو وہی کچھ دیتے جو اس کے مناسب حال ہوتا، چنانچہ فقیروں کو مال دیتے، تشنگان علوم کی علمی پیاس بجھاتے اور گم کردہ راہوں کو سیدھا راستہ دکھاتے۔ الغرض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اب کے جاوید کے 3 درجے تھے۔ الف، عام طور پر بھی اب تمام لوگوں سے زیادہ صاحب جود و سخا تھے۔ بے، رمضان المبارک میں یہ جود و کرم اور بڑھ جاتا تھا۔ جیم، رمضان کی راتیں مزد اس شان جود و کرم میں اضافے کا باعث ہوتی، جبکہ اب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات فرماتے۔ اس دوران میں کسی سائل کو تہی دامن اور مایوس واپس نہ کرتے، حتیٰ کہ اگر قرض بھی لینا پڑتا تو بھی خیرات کا فیض عام جاری رکھنے کے لیے ایسا کر گزرتے تھے۔ الرنوا المارسلین اس ہوا کو کہتے ہیں جو بڑی تیز چلتی ہے اور بارش کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کو اس قسم کی بارش لانے والی ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے، جو کہ بہت ہی مناسب ہے۔ چنانچہ جس طرح باران رحمت سے بنجر اور بے آباد زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح اب کے جود و سخا سے بنی نو انسان کی اجڑی ہوئی دنیا آباد ہوئی اور ہر طرف رشد و ہدایت کے دریا موج زن ہوئے۔ الغرض اب کے روحانی کمالات سے تمام کائنات فیض یاب ہوئی اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ 4 اس حدیث میں سخاوت کے متعلق شوق دلایا گیا ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں دل کھول کر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ نیز جب نیکوکار اور راہ الخیر سے ملاقات ہو تو بھی فیاضی اور دریا دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، اور یہ تلاوت تمام اوراد و اذکار سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ مادہ عرصہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں نازل شدہ قرآن پڑھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کا سماع فرماتے۔ گویا باری باری قرآن مجید پڑھتے، جسے ہمارے ہاں ڈور کرنا کہا جاتا ہے۔ آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے 2 مرتبہ دور کیا تاکہ مجموعی طور پر پورے قرآن کی یاد دہانی ہو جائے۔ نیز یاد رہے کہ یہ آخری دور اسی ترتیب سے ہوا تھا جس ترتیب سے آج ہمارے ہاں قرآن موجود ہے، کیونکہ اس آخری دور کے وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے بعد میں اسی ترتیب سے لکھا جس ترتیب سے انہوں نے سنا تھا۔ واضح رہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیب نزولی کے مطابق قرآن جمع کیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ترتیب ان کے علاوہ ہے۔